शान रहमत जान रहमत आमना का लाल है कि शान रहमत जान रहमत शान रहमत जान रहमत आमना का लाल है। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताज शरीया जश्न ईद मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। और सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। और जब हजरत हलीमा नबी को गोद में लेती हैं तो एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखती और एक तरफ चांद को देखती, तो ये आवाज निकली। तर्जुमानी किसी शायर ने किया है कि गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा, गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा कि गोद में लेकर के आका अरे गोद में लेकर के आका को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी खूबसूरत आमना से भी खूबसूरत आमना का लाल है। चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है। और जब हजरत हलीमा नबी को गोद में लेती हैं तो कायनात से एक बहुत गरीब थी, वो कायनात से आवाज गूंजने लगी। क्या गूंजने लगी कि तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त, तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त में कि तेरी गुर्बत को मिटा अरे तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त में। ऐ हलीमा तेरी किस्मत मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान जश्न मिलादुन नबी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। तेरी गुर्बत को मिटा तेरी गुर्बत को मिटा देगा वो कुछ ही वक्त में। ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमना का लाल है। ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। और हजरत अली की ताकत देखो, जब बाबे खैबर को उखाड़ते हैं तो अर्ज करते हैं बाबे खैबर से कि अब बोले खैबर को नचा कर, बोले खैबर को नचा कर उंगली पर हजरत अली, अपनी उंगली पर नचा कर बोले खैबर को अली, अपने उंगली पर नचा अपने उंगली पर नचा कर पाप खैबर को अली। अरे मेरे बाजू वो की ताकत आमना, मेरे बाजू
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا نبی ختم نبوت ختم نبوت میرے بازو کی طاقت آمنہ کا لال ہے، شان رحمت جان رحمت، شان رحمت جان رحمت آمنہ کا لال ہے۔ پڑھی بابا سے بلند درود شریف۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مخاطب کر کے فرمایا، حکم فرمایا، اے میرے بندو، میں نے مصطفیٰ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہمیں پہچان لے، اور ساری کائنات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ مصطفیٰ کو پہچان لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ پاک اپنے محبوب کو کس پیارے پیارے انداز میں پکار رہا ہے۔ انت نور نوری حبیب، تم میرے نور کا نور ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم میرے نور کا نور ہو۔ وسر سری، تم میرے رازوں میں سے ایک راز ہو۔ سبحان اللہ۔ اس جملے پر میرے سنی بھائی مچل جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ تم میرا راز ہو، رازدار نہیں فرمایا، تم میرے رازوں میں سے راز ہو، تم میرے حکمتوں میں سے حکمت ہو۔ حکمت ہے مصطفیٰ خدا کی اور راز ہے مصطفیٰ خدا کے۔ خدا کا راز کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو جب خدا کا راز کوئی نہیں سمجھ سکتا تو مصطفیٰ کی ذات کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وَقُنُوزُ ہدایتی وَخَزَائِنُ معرفتی، میرے پیارے حبیب تم میرے ہدایت و معرفت کے خزانے ہو۔ جعلت فداک ملکی من العرش الی ما تحت الارض، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من العرش، عرش سے لے کر فرش تک، الی ما تحت الارض، ساتوں زمینوں تک۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھو اللہ پاک اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، میرے پیارے حبیب عرش سے لے کر فرش تک کائنات کی ساری چیزیں تم پر قربان۔ اللہ اکبر۔ عرش و فرش کی چیزیں مصطفیٰ پر قربان، تو چاند و سورج مصطفیٰ پر قربان، جنت و دوزخ مصطفیٰ پر قربان، بحر و بر مصطفیٰ پر قربان، ماہ و مدر مصطفیٰ پر قربان، خشک و تر مصطفیٰ پر قربان، لال و گوہر مصطفیٰ پر قربان، از عرش تا فرش مصطفیٰ پر قربان، سب مصطفیٰ پر قربان۔ جب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی اس حدیث پر نظر پڑی تو بریلی کے امام پکار اٹھے، یا رسول اللہ، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ جاؤ اعلیٰ حضرت کے شعر پر، اگر سمجھ جاؤ قسم خدا کی دل مچل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اب یہ کہہ دیا، پھر اعلیٰ حضرت آقا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آقا تو نور ہے ہی، ہے کہ نہیں؟ بولو مصطفیٰ نور ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اے میرے آقا تو نور ہے ہی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ یا رسول اللہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا یا رسول اللہ،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بچہ نہیں فرمایا کہ بچہ نور کا، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو آقا، آج تو نور ہے ہی نہیں، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بے شک بے شک۔ اب دیکھو اللہ پاک اپنے محبوب کو کس پیارے انداز میں پکار رہا ہے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے حبیب سب میری مرضی چاہتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب از آدم تا عیسیٰ میری مرضی چاہتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب آدم میری مرضی چاہے، ادریس میری مرضی چاہے، شیش میری مرضی چاہے، ایوب میری مرضی چاہے، زکریا میری مرضی چاہے، عیسیٰ میری مرضی چاہے، اسحاق میری مرضی چاہے، ایوب میری مرضی چاہے، موسیٰ میری مرضی چاہے، عیسیٰ میری مرضی چاہے، سب میری مرضی چاہتے ہیں۔ دھیان رکھنا اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ سب میری مرضی چاہتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، موسیٰ میری مرضی چاہے، عیسیٰ میری مرضی چاہے، سب میری مرضی چاہتے ہیں، جبرائیل میری مرضی چاہے، میکائیل میری مرضی چاہے، اسرافیل میری مرضی چاہے، اسرائیل میری مرضی چاہے، سب میری مرضی چاہتے ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب میں تمہاری مرضی چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تمہاری مرضی چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی مرضی خدا کیا ہے؟ ابھی حدیث قدسی آپ نے مجھ سے سماعت فرمائی، اب چلیے تصور میں بریلی شریف امام اہل سنت، اس سلسلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ تو وہ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، یہ بھیا چائے والا حساب کتاب پروں کو بچھا کر وہ سایہ فگر ہے، اور میرے مصطفیٰ مدینے سے ہم لوگوں کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ جو مومن مسلمان ہیں سچے دل سے یہی آواز نکال رہے ہیں کہ کتنی پیاری رات ہے مولا، تڑپ کر سبحان اللہ، کتنی پیاری رات ہے آقا، کتنی پیاری رات ہے، جھومو کتنی پیاری رات ہے، آج میلاد پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری رات ہے، آج میلاد پاک ہے، رحمت کی برسات ہے، جی رحمت کی برسات ہے، آج میلاد پاک ہے، رحمت کی برسات ہے، آج میلاد پاک ہے۔ اور یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ نوجوان کمیٹی کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ساری محفل کہتی ہے جلسہ کمیٹی سے آ کر، ساری محفل کہتی ہے جلسہ کمیٹی سے آ کر، واہ ہوا کیا رات ہے، واہ ہوا کیا رات ہے، جی قسمت کی یہ بات ہے، آج میلاد پاک ہے، واہ ہوا کیا رات ہے، آج میلاد پاک ہے۔ اب دیکھو جب سرکار دنیا میں تشریف لائے
آج ہم سبحان اللہ نہیں بول پا رہے محفل میں بیٹھ کر کے، مگر دیکھو تاروں کا حوصلہ دیکھو، دل مچل جائے گا۔ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آسمان کے تارے زمین کے بہت نزدیک آ گئے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیت نجوما تدنو من الارض، میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے زمین کے بہت نزدیک آ گئے ہیں۔ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے اتنی روشنی ہوئی کہ سارا عالم نور سے منور ہو گیا، نور سے منور ہو گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا یہ تارے اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اپنی مرضی سے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک کے حکم سے نیچے آئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی آمد پر روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یہ خود خدائے پاک کی سنت ہے، یہ خود خدائے پاک کی سنت ہے۔ اچھا اب ہم تاروں سے عالم تصور میں سوال کرتے ہیں کہ اے تارو، تمہارا تو مکان آسمان ہے، تم اپنا مکان چھوڑ کر زمین کے اتنے نزدیک کیوں آ گئے؟ تو تارے ہمیں جواب دیں گے، اے لوگوں سنو، جب میرے سرکار آسمان پر تھے تو ہم ان کی زیارت سے وہی فیضیاب ہو رہے تھے۔ جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لے آئے تو ہم نور کی خیرات لینے حضرت آمنہ کے گھر آ گئے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، حق خداوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کے گھر آ گئے۔ اب اعلیٰ حضرت پر قربان جاؤ، جب اس حدیث پر نظر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار، بریلی کی مجدد بریلی شریف سے فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور جب تارے آقا کے بارگاہ میں آ گئے تو آج ہم سبحان اللہ نہیں بول پا رہے، مگر تاروں کی محبت دیکھو، سبحان اللہ۔ تارے عرض کرنے لگے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے، نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا۔ ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو اور ساتھ ہی ساتھ میں لفظوں میں بیان دیکھو۔ اچھا جب پہلے کے مرد مر جایا کرتے تھے تو انہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، انہیں مردوں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اے میری ماں بہنوں، قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو تمہیں زندگی عطا ہو گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مردوں کو زندہ جلایا جاتا تھا، مردوں کو مردہ جلایا جاتا تھا، اور عورتوں کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ اچھا جب بھڑکتو شعلوں میں جب وہ جلتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اللہ کب تک ہم یہ ظلمت برداشت کریں؟ اے اللہ بھیج دے کسی سچے کو جو اس دنیا سے ظلمت کو ختم کر سکے، اندھیالا ختم کر سکے، روشنی پھیلا سکے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرما دیا۔
تو کائنات سے آواز گونجنے لگی جب سرکار دنیا میں تشریف لائے. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. سبحان اللہ سبحان ناریوں اللہ. کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. فرمایا سے علماء اکرام کی فہرست زیادہ ہے پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی. اچھا تو کیا اسی دن کے لیے عورتوں کو اللہ پاک نے زندگی عطا کی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز نہ پڑھیں, ظہر کا وقت آئے تو نماز نہ پڑھیں, مگر جب رت جگہ کی بات آ جائے تو ڈھول بجائیں؟ کیا اسی دن کے لیے اللہ پاک نے انہیں زندگی عطا کی تھی؟ اور تن کو دھیمے اگر باج گا تو کہیں تنی برابر بجاؤ, برابر بجاؤ. آج تم یہاں برابر کر لو کل فرشتے قبر میں تمہیں خوب برابر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں فرشتے قبر میں خوب برابر کریں گے. ایک آخری بات بڑے نکتے کی بات ہے. آج کہتے ہیں جب اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نبی کو پیدا فرمایا تو سب سے بعد میں کیوں مبعوث فرمایا؟ پہلے کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ تو اے لوگوں ذرا نظر اٹھائیں آسمان کی طرف تو یہ تارے ہمیں جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ مگر جب صبح سورج نکلنے کا وقت ہوتا تو تارے دھیرے دھیرے وہ چھپنے لگتے ہیں. بہت اچھے سبحان اللہ. چھپنے لگتے ہیں وہ. اور جب سورج پوری روشنی پر آ جاتا تو تارے سب چھپ جاتے ہیں. اے لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پاک اپنے محبوب کو پہلے پیدا فرما دیتا تو اے لوگوں حضرت آدم کیسے چمکتے, حضرت نوح کیسے چمکتے, حضرت یحییٰ کیسے چمکتے, حضرت زکریا کیسے چمکتے, حضرت داؤد کیسے چمکتے, حضرت نوح کیسے چمکتے, حضرت شیش کیسے چمکتے, حضرت موسیٰ کیسے چمکتے, حضرت ابراہیم کیسے چمکتے, حضرت اسماعیل کیسے چمکتے. سارے نبی اپنے اپنے مقام پر چمک جائے. آدم اپنے مقام پر چمک جائے, ادریس اپنے مقام پر چمک جائے, شیش اپنے مقام پر چمک جائے, ایوب اپنے مقام پر چمک جائے, یحییٰ اپنے مقام پر چمک جائے, داؤد اپنے مقام پر چمک جائے, موسیٰ اپنے مقام پر چمک جائے, عیسیٰ اپنے مقام پر چمک جائے. سارے نبی اپنے اپنے مقام پر چمک جائے. اور جب میرا حبیب دنیا میں تشریف لائے تو سب چھپ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرا حبیب دنیا میں تشریف لائے تو سب چھپ جائے. اب اعلیٰ حضرت کی حدیث پر جب نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے, تو ہی خورشید رسالت پیارے, تو ہی خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء اور ہے سب پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. ستارے ہیں زمین پر روشن ہے چراغ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.